علی گڑھ تحریک جو ہے وہ مسلمان قوم کے مسیحا محسن، اردو ادب کے مسیحا سر سید احمد خان کی مسلسل کوشش اور بے مثالی قربانی سے وجود میں آئی۔ اس تحریک نے مسلمان قوم کو تباہی کے گڑھے سے نکالا اور اس کا کھویا ہوا وقار بڑی حد تک بحال کر دیا۔ ہندوستان کی پہلے جنگ عظیم جو جنگ آزادی تھی 1857 کا جو غدر تھا، اس کی ناکامی کے بعد مسلمان قوم سب سے زیادہ انگریزوں کے ظلم کا نشانہ بنی۔ سر سید احمد خان نے محسوس کیا کہ اس کی بڑی وجہ تعلیم اور سیاست سے دوری ہے، اس لیے ہندوستانیوں اور خاص کر ہندوستانی مسلمانوں کی ذہنی، اخلاقی اور اقتصادی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے جدید علوم کی تعلیم کو عام کیا جانا چاہیے۔ اس لیے انہوں نے انگریزی زبان اور مغربی علوم کے حصول پر زور دیا۔ یہ سر سید احمد کی مسلسل کوششوں کے نتیجے میں وجود میں آئی تھی یہ تحریک۔ انہوں نے بہت دل سے مسلمانوں کے لیے، ہندوستان کی قوم خاص طور سے مسلمانوں کے لیے سوچا، ان کا درد محسوس کیا، کیونکہ غدر کے بعد مسلمانوں کی حالت بہت بری ہو گئی تھی، تو انہوں نے بہت اس چیز کو محسوس کیا اور اپنی پوری کوشش سے ایک تحریک وجود میں لے کر آئے، علی گڑھ تحریک۔ اس سلسلے میں 1861 عیسوی میں مراد آباد میں اور 1862 عیسوی میں غازی پور میں انگریزی اسکول اور 1862 عیسوی میں ایک سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام عمل میں آیا۔ انہوں نے جو ہے مسلمانوں کو انگریزی تعلیم سے بھی متعارف کرایا، کیونکہ اس دور میں صرف جو ہے روایتی ہی تعلیم دی جاتی تھی، بلکہ تعلیم سے بہت دوری تھی عام لوگوں کی۔ تو یہ سر سید احمد خان کی کوششیں تھیں کہ جو عام انسان ہیں وہ بھی تعلیم سے بہرور ہوں، فائدہ مند فیض اٹھائیں اور انگریزی تعلیم بھی حاصل کریں، کیونکہ بغیر مغربی تعلیم حاصل کیے ہوئے ترقی ناممکن ہے۔ ان کا یہ خیال تھا اور انہوں نے پوری کوشش کی، اسی لیے انہوں نے 1861 عیسوی میں مراد آباد میں اور 1862 عیسوی میں غازی پور میں انگریزی اسکول قائم کیا تھا اور 1862 میں ایک سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی تھی۔ 1877 عیسوی میں علی گڑھ میں ایک جدید طرز کا کالج قائم کیا۔ یہی کالج ترقی کرتے کرتے بعد میں مسلم یونیورسٹی بن گیا، جو علی گڑھ میں ہے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حصول مقاصد کے لیے سر سید احمد خان اور ان کے ساتھیوں کے تمام اصلاحی کوشش جو ہے وہ ایک باضابطہ تحریک کی شکل اختیار کی۔ اس تحریک کا مقصد قوم و ملت کو ذہنی طور پر بیدار کرنا اور سیاسی اور معاشی خوشحالی حاصل کرنا تھا۔ اس تحریک کا مقصد، اس تحریک کی پہلی فکری بنیاد تھی مادیت اور ترقی تھی، جس کے لیے انہوں نے سب سے پہلے انگریزوں کے ذہن سے مسلمانوں کے خلاف بغض و عناد کے جذبات کو دور کرنے کی کوشش کی۔ اسباب بغاوت ہند اور سرکشی بجنور اس سلسلے کی اہم کڑیاں ہیں۔ انہوں نے یہ مضامین لکھے اور جو ہے انہوں نے اس کے لیے پرزور کوششیں کی۔ دوسری بنیاد جو تھی اس تحریک کی وہ عقلیت تھی۔ ان کا خیال تھا کہ مذہبی امور میں عقلی اور استدلالی انداز ضروری ہے۔ آنکھ بند کر کے کسی عقیدے یا خیال کی حمایت یا تقلید زمانے کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتی۔ اس نقطۂ نظر کے زیر اثر انہوں نے مذہبی معاملات میں ترقی پسندانہ انداز اختیار کیا۔ سر سید کی اس عقلیت پرستی نے مسلمانوں کی عملی زندگی پر دور رس اثرات ڈالے تھے۔ مذہب کے تقابلی مطالعے پر زور دیا، روایت پرستی سے انحراف کیا، آزادانہ رائے کا اظہار کیا۔ اس طرح اسلام کو مغرب کے سائنسی علوم و فنون کا مخالف نہیں بلکہ مواقف بنا کر پیش کیا۔ اس تحریک کی تیسری بنیاد فکر اجتماعیت تھی۔ سر سید اجتماعیت کا بڑا متوازن انداز رکھتے تھے۔ اس تصور اجتماعیت سے ان کے دو خیال تھے۔ ان کا تصور تعلیم جو ان کے ہاں انفرادی کے بجائے اجتماعی تھا، وہ انفرادیت جو ہے وہ انفرادی کے بجائے اجتماعی تھا۔ ان کا مقصد تھا کہ قوم بیدار ہو اور اس میں حرکت و زندگی پیدا ہو۔ دوسرا خیال قومیت تھا۔ لاہور کی انڈین ایسوسی ایشن کے سامنے تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ لفظ قوم سے میری مراد ہندو اور مسلمان دونوں ہے۔ یہ ایک اہم پوائنٹ ہے کہ انہوں نے جب تقریر کی تھی انڈین ایسوسی ایشن کے سامنے لاہور میں، تو یہ ان کا بیان ہے، لفظ قوم سے میری مراد ہندو اور مسلمان دونوں ہیں۔ سر سید تحریک کی چوتھی بنیاد ان کی نیچریت، ادب و تہذیب کا اصول، قدرت کے مطابق ہونا اور مبالغہ اور جذباتیت کی جگہ حقیقت اور اصلیت کو پیش نظر رکھنا کہا جا سکتا ہے۔
مجموعی طور پر علی گڑھ تحریک ایک بہت بڑی فکری اور ادبی تحریک تھی، خصوصاً ادبی لحاظ سے اس کے اثرات کا دائرہ بہت وسیع ثابت ہوا۔ نیچرل شاعری تحریک جس میں آزاد کے علاوہ حالی بھی برابر کے شریک تھے۔ قدیم طرز شاعری سے انحراف بھی اسی تحریک کا ایک جزو ہے۔ اردو میں جدید تنقید کا آغاز بھی سر سید اور ان کے رفقا سے ہوتا ہے۔ علی گڑھ تحریک کے بلند اغراض و مقاصد کی بدولت اردو ادب میں گراں قدر اضافہ ہوا۔ یہ علی گڑھ تحریک کے حوالے سے اہم پوائنٹس ہیں۔